دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 20 طوائف گل صحرا قونیہ 17 اکتوبر 1244 عیسوی۔ بغیر مڑ کر دیکھے میں تنگ گلی کوچوں میں ہانپتے ہوئے بھاگتی رہی۔ میرے پھیپھڑے دکھ رہے تھے، میرا دل سینے میں تیز تیز دھڑک رہا تھا جب میں آخر کار ایک مصروف بازار میں پہنچی اور تقریباً گرتے ہوئے ایک دیوار کے پیچھے جا چھپی۔ تبھی تھا کہ مجھے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھنے کا حوصلہ ہو پایا۔ مجھے بے حد حیرت اور سکون محسوس ہوا کہ میرا پیچھا صرف ایک شخص کر رہا تھا، سیسم۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میرے برابر آ کر رک گیا۔ اس کے بازو اس کے پہلوؤں میں بے جان ہو کر لٹک رہے تھے، تاثرات تحیر بھرے تھے اور آزردہ۔ وہ یہ سمجھنے میں ناکام تھا کہ میں آخر کیوں اچانک کسی پاگل کی طرح قونیہ کی گلیوں میں سرپٹ بھاگنے لگی تھی۔ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ بازار میں پہنچ کر ہی میں سب سمجھنے کی کوشش کر سکی۔ ایک لمحے میں مسجد میں بیٹھی تھی، واز میں گم، مولانا رومی کے حکمت کے موتیوں کو پیتے ہوئے۔ اپنی بے خودی کے عالم میں یہ دیکھنے میں ناکام رہی کہ میرے برابر بیٹھے لڑکے نے اتفاق سے اس سرپوش کے کونے پر پیر رکھ دیا تھا جو میرا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، رومال ڈھیلا ہوا اور میری پگڑی پھسل گئی، جس سے میرا چہرہ اور میرے بالوں کا کچھ حصہ کھل گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا سرپوش درست کیا اور مولانا رومی کو سنتی رہی۔ مجھے بھروسہ تھا کہ کسی نے بھی میری طرف توجہ نہ دی ہوگی، لیکن جب میں نے دوبارہ اپنی نگاہیں اٹھائیں تو اپنے سے اگلی قطار میں موجود نوجوان کو خود کو غور سے گھورتے پایا۔ چوکور چہرہ، ٹیڑھی آنکھیں، تیکھی ناک، چہرے پر استہزا۔ میں اسے پہچان گئی، وہ بائبرس تھا۔ بائبرس ان پریشان کرنے والے گاہکوں میں سے ایک تھا کہ قہبہ خانے کی کوئی بھی لڑکی اس کے قریب نہ جانا چاہتی تھی۔ کچھ مرد طوائفوں کے ساتھ قربت رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی توہین اور بے عزتی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا، ہمیشہ غلیظ لطیفے سناتا ہوا۔ اس کا مزاج اور غصہ بھی تکلیف دہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک لڑکی کو اتنے برے طریقے سے مارا، حتیٰ کہ نائکا بھی، جسے ہر شے سے زیادہ دولت پیاری تھی، اسے بائبرس کو کہنا پڑا کہ وہ دفع ہو جائے اور دوبارہ کبھی ادھر نہ پھٹکے، لیکن وہ آتا رہا۔ کم سے کم چند اور مہینے تو ضرور آتا رہا۔ پھر کسی ایسی وجہ سے جو مجھے معلوم نہیں، اس نے قہبہ خانے آنا چھوڑ دیا اور ہمیں دوبارہ اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ اب یہاں تھا، اگلی قطار میں بیٹھا ہوا، کسی نیک پرہیزگار کی طرح بارش، لیکن پھر بھی اس کی نگاہوں میں وہی خوفناک چمک تھی۔ میں نے نگاہ پھیر لی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ بائبرس نے اپنے برابر بیٹھے شخص سے سرگوشی میں کچھ کہا
اور پھر وہ دونوں مڑے اور مجھے گھورنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی تیسرے کے سامنے میری طرف اشارہ کیا اور پھر اس قطار میں ایک کے بعد ایک مرد مڑ کر مجھے گھورنے لگا۔ مجھے اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہوا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میں سرک نہ پائی۔ اس کے بجائے میں اس بچگانہ امید میں رہی کہ اگر میں بے حرکت رہی اور آنکھیں بند رکھیں تو تاریکی ہم سب کو نگل جائے گی اور فکر کی کوئی بات نہ رہے گی۔ جب میں نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولنے کی جرت کی تو بائبرز میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر فرار ناممکن تھا کیونکہ میں لوگوں کے سمندر میں گھری ہوئی تھی۔ پلک جھپکنے میں بائبرز مجھ تک آ پہنچا، اس قدر دھمکی آمیز طریقے سے قریب کہ میں اس کی سانسوں کی بو تک محسوس کر سکتی تھی۔ جھپٹ کر میرا بازو پکڑتے ہوئے اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ایک طوائف یہاں کیا کر رہی ہے؟ تمہیں کوئی شرم نہیں؟ خدارا مجھے جانے دو، میں نے ہکلا کر کہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس نے میری بات سنی بھی تھی۔ اس کے دوست اس سے آن ملے، ہٹے کٹے، دہشت انگیز، پر اعتماد، نفرت انگیز، غصے اور سرکے کی بدبو دیتے مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے اس کے ساتھی۔ آس پاس ہر کوئی یہ دیکھنے مڑا کہ یہ شور کس لیے تھا، اور کچھ لوگوں نے ناپسندیدگی ظاہر کی مگر کسی نے بھی مداخلت نہ کی۔ میرا بدن گندھے ہوئے آٹے کی طرح مجہول تھا۔ میں نے فرما برداری سے انہیں خود کو دروازے کی طرف دھکیلنے دیا۔ ایک بار گلی میں پہنچ جاتے تو مجھے امید تھی کہ سیسم میری مدد کو آئے گا، اور وہ اس سے بھی بدتر پر اگر تیار ہوتے تو پھر میں بھاگ جاتی، لیکن گلی میں قدم رکھتے ہی وہ آدمی زیادہ مشتعل اور جارح ہونے لگے۔ مجھے دہشت بھرا ادراک ہوا کہ مسجد میں انہوں نے مبلغ اور حاضرین کے احترام میں احتیاط سے اپنی آوازیں بلند نہ ہونے دی تھیں یا مجھے دھکے نہ دیے تھے، لیکن باہر گلی میں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ میں زندگی میں اس سے مشکل حالات سے گزری تھی، اور پھر بھی مجھے شک تھا کہ میں نے خود کو اس قدر رنجیدہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ برسوں کی ہچکچاہٹ کے بعد آج میں نے خدا کی طرف قدم بڑھایا تھا، اور اس نے کیسے جواب دیا تھا؟ اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے وہاں کبھی نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے سیسم سے کہا۔ میری آواز برف کی طرح چٹخ رہی تھی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، تم جانتے ہو، مسجد یا گرجا یا خدا کے کسی بھی گھر میں کسی طوائف کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسا مت کہو۔ جب میں یہ دیکھنے کے لیے مڑی کہ ایسا کہنے والا کون تھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ وہی تھا، سر گرداں درویش، بالوں سے محروم۔ سیسم اسے دوبارہ دیکھ کر خوشی سے مسکرانے لگا۔ میں اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس نے مجھے بیچ راہ میں روک دیا۔ ایسا مت کرو۔ لیکن میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تمہاری بہت مقروض احسان ہوں، میں نے استدعا کی۔ اس نے کندھے اچکائے اور عدم دلچسپی دکھائی۔ تم پر میرا کوئی احسان نہیں، وہ بولا، ہم سب خدا کے مقروض احسان ہیں۔ اس نے خود کو شمس تبریز کے طور پر متعارف کرایا اور پھر ایک عجیب ترین بات کی۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کا آغاز ایک شاندار چمکتے ہوئے ہالے کے ساتھ کرتے ہیں، مگر پھر رنگ کھو دیتے ہیں اور دھندلا جاتے ہیں۔ تم انہی میں سے ایک لگتی ہو۔ کبھی تمہارا حالہ گل نرگس کی طرح سفید تھا، جس میں زرد اور گلابی دھبے تھے، لیکن وقت کے ساتھ مرجھا کر اس کے رنگ اڑ گئے۔ اب وہ ہلکا بھورا ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں اپنے اصلی رنگوں کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا تم اپنے اصل سے ملنا پسند نہ کرو گی؟ میں نے اس کے لفظوں میں پوری طرح گم ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ تمہارا حالہ اپنی چمک اس لیے کھو چکا ہے کہ ان تمام برسوں میں تم نے خود کو قائل کر لیا ہے کہ تم اندر اور باہر سے میلی ہو چکی ہو۔ میں ناپاک ہوں،
میں نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں روزی کمانے کے لیے کیا کرتی ہوں؟ اجازت دو تو میں تمہیں ایک قصہ سناؤں، شمس تبریز نے کہا، اور پھر وہ قصہ سنانے لگے۔ ایک روز ایک طوائف کسی آوارہ کتے کے قریب سے گزری۔ جانور سخت دھوپ میں ہانپ رہا تھا، پیاسا اور بے بس تھا، پانی موجود نہ تھا۔ طوائف نے فوراً اپنا جوتا اتارا اور قریب ترین کنویں سے اس میں کتے کے لیے پانی بھر لائی، پھر اس نے اپنا راستہ لیا۔ اگلے روز اس کا آمنا سامنا ایک صاحب بصیرت صوفی سے ہوا۔ صوفی نے اسے دیکھتے ہی احترام سے سلام کیا۔ وہ سخت حیرت زدہ رہ گئی، لیکن انہوں نے اسے بتایا کہ کتے کے لیے اس کی مہربانی اتنی کھری اور بے میل تھی کہ اس کے سب گناہ موقع پر ہی معاف کر دیے گئے۔ میں سمجھ گئی کہ شمس تبریز مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے اندر کسی شے نے ان کا یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا، میں آپ کو یقین دلاؤں، چاہے میں قونیا کے سارے کتوں کو ہی کھانا کھلاؤں، یہ میرے گناہوں کے کفارے کے لیے پھر بھی کافی نہیں ہوگا۔ تم یہ نہیں جان سکتی، صرف خدا جان سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ آج جن آدمیوں نے تمہیں دھکے دے کر مسجد سے نکالا وہ خدا کے مقرب ہیں؟ چاہے وہ خدا کے قریب نہ بھی ہوں، میں نے قائل ہوئے بغیر کہا، انہیں یہ کون بتائے گا؟ کیا آپ بتائیں گے؟ درویش نے اپنا سر ہلایا۔ نہیں، نظام اس طرح سے نہیں چلتا۔ وہ تم ہو جسے انہیں یہ بتانا چاہیے۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ میری باتیں سنیں گے؟ وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ سنیں گے، انہوں نے عزم سے کہا، کیونکہ ان یا وہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بالکل جیسے کوئی میں نہیں ہے۔ تمہیں اپنے دماغ میں صرف یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کائنات کی ہر شے اور ہر کوئی باہم مربوط ہیں۔ ہم سب سینکڑوں اور ہزاروں مختلف وجود یا ہستیاں نہیں ہیں، ہم سب ایک واحد ہیں۔ میں منتظر رہی کہ وہ اس کی وضاحت کریں، مگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ 40 اصولوں میں سے ایک ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے مختلف طرح سے سلوک کریں تو پہلے تمہیں اپنے سے خود رکھے ہوئے سلوک کو بدلنا ہوگا۔ جب تک کہ تم خود اپنے آپ سے بھرپور طرح سے اور خلوص سے محبت کرنا نہ سیکھ لو، کوئی صورت نہیں کہ تم سے محبت کی جا سکے۔ اگرچہ جب تم اس مرتبے کو پہنچ جاؤ تو ہر اس کانٹے کے لیے شکر گزار ہونا جو دوسرے تم پر پھینکیں گے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ جلد ہی تم پر گلاب نچھاور ہوں گے۔ وہ ذرا دیر کو رکے اور پھر مزید کہنے لگے، تم دوسروں کو اپنی بے عزتی کا الزام کیسے دے سکتی ہو جبکہ تم خود اپنے آپ کو احترام کا مستحق نہیں سمجھتی؟ میں اس بات پر اپنی گرفت محسوس کرتے ہوئے جو حقیقت میں پھسل گئی تھی، لاجواب کھڑی رہ گئی۔ میں نے ان تمام مردوں کے بارے میں سوچا جن کے ساتھ میری قربت رہی تھی، جس طرح ان سے بو آتی تھی، ان کے سخت کھردرے ہاتھوں کا لمس جیسا محسوس ہوتا تھا، جب وہ آتے تو کس طرح روتے تھے۔ ایک بار میرے پاس ایسا گاہک آیا تھا جسے قربت کے دوران طوائفوں پر تھوکنے کی عادت تھی، غلیظ۔ وہ میرے منہ پر اور میرے پورے چہرے پر قربت کے دوران تھوکتے ہوئے کہتا تھا، غلیظ، ناپاک فاحشہ۔ اور یہاں یہ درویش کہتا تھا کہ میں تازہ چشمے کے پانی سے بھی زیادہ پاک صاف تھی۔ یہ ایک بے مزہ لطیفہ محسوس ہوا۔ جب میں نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی تو میرے حلق سے آواز نہ نکلی اور میں سسکیاں بھرنے لگی۔ ماضی ایک بھنور ہے، اگر تم نے اسے اپنے حال پر غالب آنے کی اجازت دے دی تو وہ تمہیں نگل جائے گا۔ شمس تبریز نے یوں کہا جیسے انہوں نے میری سوچیں پڑھ لی تھیں۔ وقت محض ایک فریب خیال ہے، تمہیں حال میں اس موجودہ لمحے میں جینے کی ضرورت ہے، بس یہی اہم ہے۔
یہ کہہ کر انہوں نے اپنے لبادے کی جیب سے ایک ریشمی رومال نکالا۔ اسے رکھ لو، وہ بولے۔ بغداد میں ایک نیک آدمی نے یہ مجھے دیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہارا دل خالص ہے اور خدا تمہارے اندر بستا ہے۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا عصا اٹھایا اور کھڑا ہو گیا، جانے کو تیار۔ بس اس قہبہ خانے سے نکل آؤ۔ کہاں؟ کیسے؟ میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں میں جا سکوں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، شمس تبریز نے اپنی چمکتی نظروں کے ساتھ کہا۔ اس پر پریشان مت ہو کہ راہ تمہیں کدھر لے جائے گی، اس کے بجائے اپنے پہلے قدم پر توجہ مرکوز رکھو۔ یہ مشکل ترین کام ہے اور تم اس کی ذمہ دار ہو۔ ایک بار تم پہلا قدم اٹھا لو تو سب کچھ کو وہ کرنے دو جو وہ قدرتی طور پر کرتے ہیں، اور باقی سب کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت ہو، خود بہاؤ بن جاؤ۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی کہ یہ بھی اصولوں میں سے ایک اصول تھا۔